اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 9 تاریخ ہے۔ آج کی بحث ہماری خاندان کے سلسلے میں ہے، نوجوانوں کی شادی کرانے کی نسبت ذمہ داری۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے اور اپنے غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں اور اپنے نیک و صالح غلاموں و کنیزوں کے نکاح کا اہتمام کرو اور فقر و تنگ دستی سے نہ ڈرو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور خدا تو بڑی وسعت والا اور علیم و دانا ہے۔ یہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے۔ ایامہ ایم کی جمع ہے اور قیم کے وزن پر کنوارے اور غیر شادی شدہ کے معنی میں آیا ہے۔ خواہ مرد ہو یا عورت، باکرہ ہو یا بیوہ، اسلام میں ازدواج ایک مقدس اور تاکید شدہ امر رہا ہے۔ بہت تاکید کی گئی ہے شادی کی، اور خاندان و معاشرہ غیر شادی شدہ افراد کے ازدواج کا مسئول اور ذمہ دار ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ خواستگاری کسی ایک خاص طرف سے ہی ہو، بلکہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک پیش قدمی کر سکتا ہے۔ البتہ خداوند متعال نے دلہن اور دولہا کی ازدواجی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے خود وعدہ لیا ہے اور ازدواج کو زندگی کی وسعت و برکت کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اسلام ازدواج کو ایک مقدس امر سمجھتا ہے، برخلاف مسیحیت کے جو مجرد اور غیر شادی شدہ رہنے کو قابل ارزش سمجھتی ہے۔ اس لیے پوپ اور مسیحی علماء کو ازدواج نہیں کرنا چاہیے۔ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ ازدواج نصف دین محفوظ ہو جانے کا سبب ہے۔ یہ روایات اور حدیث میں آیا ہے، جو انسان شادی شدہ ہے تو اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ افراد کی 70 رکعت نمازوں سے بہتر ہے۔ متاہل اور شادی شدہ افراد کا سونا غیر شادی شدہ افراد کے روزے کی حالت میں بیداری سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کے خلاف جو ازدواج کو فقر و تنگ دستی کا موجب خیال کرتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ازدواج رزق و روزی کو زیادہ کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی کی گشائش اور وسعت ازدواج کے سائے میں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص فقر و تنگ دستی کے خوف سے ازدواج کو ترک کر دے تو وہ ہم سے نہیں ہے، اور اس نے خداوند متعال کی نسبت سوء ظن کیا ہے۔ ازدواج آرام و سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ شادی آرام و سکون کا ذریعہ ہے۔ ازدواج میں رشتہ دار آپس میں نزدیک آ جاتے ہیں اور دل ایک دوسرے کی نسبت مہربان ہو جاتے ہیں، اور پاک و پاکیزہ نسل کی تربیت اور باہمی تعاون کی فضا کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں۔ وہ والدین جو امکانات اور وسائل زندگی رکھنے کے باوجود اپنی اولاد کی شادی کا اہتمام اور انہیں شریک حیات فراہم نہیں کرتے، اگر ان کی اولاد کسی گناہ کی مرتکب ہو تو والدین اس کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ بہترین واسطہ اور وسیلہ بننا امر ازدواج میں طرفین کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بننا ہے۔ جیسا کہ روایت میں منقول ہے کہ جو شخص کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کا اہتمام کرے تو وہ عرش خدا کے سائے میں ہے۔ قرآن میں خاندان کی اقسام، قرآن کریم میں خاندان کی 4 انواع و اقسام بیان ہوئی ہیں۔
نمبر 1 وہ میاں و بیوی جو کسی بھی نیک کام کے انجام دینے میں جو مکمل ہم فکری ہم آہنگی رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جن کی ہم فکری اور ہمکاری کا نمونہ سورہ مبارکہ دہر میں پے در پے چند آیات میں ذکر ہوا ہے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اس طرح سے انہوں نے مسلسل 3 روز افطار کے وقت اپنا کھانا مسکین، یتیم اور اسیر کو دے دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ نمبر 2 وہ میاں بیوی جو خباثتوں اور برے کاموں میں ہم فکر اور ایک ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب باوجود اس کے کہ پیغمبر اکرم کا چچا تھا، اس نے آن حضرت کو بہت ستایا، اور اس کی بیوی آپ کے راستے میں کانٹے اور لکڑیاں ڈال کر آپ کو اذیت و آزار دیتی تھی۔ نمبر 3 وہ خاندان جس میں شوہر اچھا اور بیوی بری تھی، جیسے حضرت لوط اور حضرت نوح اور ان کی بیویاں۔ نمبر 4 وہ خاندان کہ جس میں شوہر بد کردار لیکن بیوی اچھی اور نیک تھی، جیسے فرعون اور اس کی بیوی۔ خاندان کی نسبت مسئولیت و ذمہ داری۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں انسان کی اپنے خاندان کی نسبت رسالت اور ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ من جملہ یہ ہیں: قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ ایک جگہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے نزدیک ترین قرابت داروں اور خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ ایک اور جگہ پر قرآن ارشاد فرما رہا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور امر بالمعروف انجام دے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، الہی لوگ اپنے خاندان کی نسبت فکر مند ہوتے ہیں اور لاپرواہی وہ بے توجہی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ایک جگہ پر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، پیغمبر اکرم ہمیشہ اپنے خاندان والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ روایت میں بھی اس موضوع پر بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب اپنے ماتحت اور زیر کفالت لوگوں کی نسبت ذمہ دار ہو۔ مرد اپنے خاندان والوں کی نسبت مسئول ہے اور عورت اپنے شوہر اور اولاد کی نسبت مسئول ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، اپنے اولاد اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو نیکی کی تعلیم دو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ یہ مولائے کائنات خاندان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کے اس درس میں چاہتا ہوں کہ ایک دو مسئلہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ مسئلہ نمبر یہ ہے کہ اگر امام تیسری یا چوتھی رکعت میں ہو اور مقتدی جانتا ہو کہ اگر اقتداء کرے گا اور الحمد پڑھے گا تو امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو سکے گا، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ امام کے رکوع میں جانے تک انتظار کرے اور اس کے بعد اقتداء کرے۔ یعنی جیسے ہی انسان آیا امام کی تیسری رکعت چل رہی ہے، اب اس کو یقین ہے کہ میں نیت کروں گا اور میری سورہ الحمد تمام ہو جائے گی، تب تو نیت کرے۔ اور اگر یہ سوچتا ہے میرا پورا سورہ الحمد پورا نہیں ہوگا، لہذا وہ کیا کرے، صبر کرے، جب امام رکوع میں پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ رکوع میں جائے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی نیت کرتے وقت ضروری ہے کہ مقتدی امام کو معین کرے، لیکن امام کا نام جاننا ضروری نہیں ہے، صرف یہ کہ میں پیچھے پیش امام کے نماز پڑھتا ہوں، اور اگر نیت کرے کہ میں موجودہ امام جماعت کی اقتداء کرتا ہوں تو اس کی نماز صحیح ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔